ماحول کے سازگار ہونے کا اور سٹینڈ توڑنے کا. ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہے, یہ الگ الگ چیزیں ہیں کہ ماحول سازگار بنایا آپ نے اور جو سٹینڈ توڑنے پہ چیز مجبور کر رہی ہے وہ کریونگ ہے یا دماغ کی کوئی مس گائیڈنس ہے. دماغ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پٹھی متیں بھی پیدا ہوتی ہیں ہم سب کے دماغ میں, بالکل کسی استثناء کے بغیر, ایکسیپشن کے بغیر ہم سب کے دماغ میں پٹھی متیں آتی ہیں جو کوئی نہیں دیتا, اندر سے آتی ہے. اور پھر ہم اپنے آپ کو کبھی سمجھاتے ہیں کہ نہیں ہے پٹھی ماتیں ہیں نہ کری, ایدا نتیجہ چنگا نہیں نکلے گا, جسے ہم کہتے ہیں بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کے ذرا سوچ لے پھر نتیجہ کی نکلے گا, تو اے کرنا چاہنا ہے تو پھر دیکھ لے بستی ہو جائے گی اگے جا کے. تو یہ جو سازگار ماحول ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ سازگار ماحول بنا کے یہ توقع رکھیں کہ اب یہ سٹینڈ نہیں توڑے گا. سٹینڈ وہ نہیں توڑے گا جب آپ کے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں گی. سٹینڈز نہ توڑنے سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کا بچہ سٹینڈ توڑے گا کہ نہیں. میں کسی بچے کی بات کر رہا ہوں, نشے کے مریض کی بات نہیں کر رہا. آپ کا 4 سال کا بچہ جو سکول پڑھتا ہے یا 6 سال کا بچہ جو کھلونے مانگتا ہے, اگر وہ سٹینڈ توڑتا ہے تو یہ اس کا پرابلم نہیں ہے, یہ آپ کا پرابلم ہے کہ آپ کی جو رٹ ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہے. رٹ سمجھتے یعنی جو اتھارٹی ہوتی ہے, جیسے حکومت ہوتی ہے, جیسے کہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے, جیسے اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے, جیسے سی ای او ہوتا ہے, تو اگر وہ کو منی جاندی ہے تو اس کو کہتے ہیں رٹ ہے, رٹ اسٹیبلش ہے. تو اگر آپ کی رٹ جو ہے بروکن ہے, اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے, تو پھر آپ کو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی رٹ کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے. اکثر لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ ہے وہ بچے میں ہے, اور جب ساری بات چیت ان سے طے ہو جاتی ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ نہیں, بچے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور مسئلہ آپ دونوں میاں بیوی میں ہے. تو آپ آئیے, آپ کے ساتھ ہم کام کریں گے جس کے نتیجے میں بچے کے اندر یہ تبدیلیاں آ جائیں گی. مثال کے طور پر بچہ جو ہے اس میں 3 پرابلم ہیں کہ ایک تو وہ جنک فوڈ بہت کھاتا ہے, دوسرا وہ ویڈیو گیمز کے پیچھے پڑا رہتا ہے, تیسرا ہے کہ وہ خفیہ ویپ یوز کرتا ہے ماں باپ سے. اب اگر یہ 3 خرابیاں ہیں اور ماں باپ بچے کو کہتے ہیں کہ بھئی تم یہ ویڈیو گیم نہ کھیلو یا تم یہ جنک فوڈ نہ کھاؤ, تو وہ کمرہ بند کر کے تو دروازہ اندر سے بند کر لیتا ہے. اور وہ کہتے ہیں دروازہ کھولو اور وہ دروازہ نہیں کھولتا, وہ کہتے ہیں ٹھہرو, اور پھر گھنٹے کے بعد جب بار بار وہ کہتے ہیں تو دروازہ کھولتا ہے کہ چین نہیں لینے دیتے, میں تو نماز پڑھ رہا تھا, میں تو ہوم ورک کر رہا تھا, اور میں اس لیے دروازہ بند کر کے ہوم ورک کر رہا تھا کہ آپ مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں, اور اس طرح آپ کرتے ہیں تو مجھے پھر خیال آتے ہیں اپنے آپ کو کچھ کر لینے کے. ماں باپ کہتے ہیں کیا کہا؟ کہتے جی مجھے خیالات آتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کچھ کر لوں. کہتے تمہیں میک ڈونلڈ منگا دیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں منگاؤ, یا تم یہ ویڈیو گیم کھیل لو, اور یا ویپ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کر رہا ہے تو چشم پوشی کر لی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے مسئلے ہیں جس میں ہمیں بچے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ جو میں نے ابھی بچے کا قصہ سنا, یہ ایکچول ایک بچہ ہے جس کے ماں باپ کسی اور ملک سے پاکستان شفٹ ہونا چاہتے ہیں کہ بچے کا مستقبل بچانے کے لیے پاکستان شفٹ ہو جائیں, جبکہ وہ ٹھیک ہے جس ملک میں رہ رہے ہیں, بچے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بچے کو ایڈوانس میں انہوں نے پاکستان بھی بھیج دیا ہے باپ کے ساتھ, اور خود بھی آ رہی ہیں. تو میں نے ان کو سمجھایا خاتون کو کہ آپ کی اتنی اچھی نوکری ہے, اتنی اچھی جاب ہے, آپ کر ہی جائیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اس چیز کو نہ چھیڑیں. لیکن آپ سمجھ لیں کہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ کی مینجمنٹ کے انڈر نہیں ہے, آپ کا بچہ مینجمنٹ سے باہر نکل جاتا ہے, آپ کی لیڈرشپ اس پہ کام نہیں کرتی. تو آپ کو کمیونیکیشن سکل سیکھنے کی ضرورت ہے, یعنی گفت و شنید سیکھنے کی ضرورت ہے. اور جب بچہ آپ کو انٹیمیڈیٹ کرتا ہے کہ پھر میں کچھ کر لاں گا تو چنگے رہو گے, پھر میں گھروں چلا جاؤں گا تو پھر ٹھیک رہو گے, پھر میری شکل بھی نہیں دیکھو گے, اس کو ہم ویٹو تھریٹس کہتے ہیں.
بچہ اپنے آپ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے جو آپ کو انگزائٹی دیتی ہے, بچہ کہتا ہے پھر میرے کو نا توقع رکھنا کہ میں پڑھاں گا. اب ایک 14 سال کا 15 سال کا بچہ ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے جنک فوڈ نہیں دیں گے تو پھر مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں او لیول پاس کر لوں گا. ماں باپ ایک دم گھبرا کے کہتے ہیں کہ ایک اگر برگر کھلانے سے بندہ او لیول کر لیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, کھا لو, کوئی بات نہیں. اور بچہ سیکھ لیتا ہے کہ کیا طریقہ ہے ماں باپ کو پاؤں سے نکالنے سے. بچہ سیکھ لیتا ہے کہ پھر میں گھر سے جانے کی بات کروں, پھر میں اپنے آپ کو کچھ, پھر رسٹ سلیشنگ. تو بچے پھر جب یہ چیزیں کرتے ہیں تو ماں باپ کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں کو سیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے رسپونڈ کرنا ہے. جب آپ کا بچہ کہتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے رسپونڈ کرنا ہے. جب اس سے بھی چھوٹا بچہ زمین پہ لیٹ کے پاؤں زمین پہ مارتا ہے, جسے کہتے ہیں چھڑیاں مارنا, اور کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے نہیں تو پھر میں یہ کرتا رہوں گا اور میں چیختا رہوں گا, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس سے بھی چھوٹا بچہ ہے 3 مہینے کا جس کو دودھ پینے کا بھوک لگی ہے اور وہ سامان اس نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور ماں بھاگ رہی ہے اور باپ جو ہے وہ ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تم جلدی کیوں نہیں اس کو دودھ دے رہی. تو اس کو اس وقت کیا کرنا ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ کتنے % لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ان سچویشن میں کرنا کیا ہے. اگر ایک 3 ماہ کا بچہ ہے یا 2 مہینے کا بچہ ہے جو دودھ کے لیے رو رہا ہے, وہ رو بیچارہ اس لیے نہیں رہا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے, وہ رو اس لیے رہا ہے کہ اس کو لینگویج نہیں آتی. آپ اندازہ کریں کہ ایک بچہ ہے معصوم سا 2 ماہ کا 1.5 ماہ کا جس کو پنجابی اردو انگریزی کوئی نہیں آتی, اور واحد طریقہ اس کا یہ پیغام پہنچانے کا کہ مجھے بھوک لگی ہے یہ ہے کہ میں رو دوں, تو اس میں اتنا پینک میں آنے والی بات کیوں ہے؟ لیکن ابھی نیا پیار ہوا ہوتا ہے نا والدین کو بھی. جب ایک بچہ 1.5 ماہ کا ہوتا ہے 2 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ جو نیا پیار ہوتا ہے اس میں لو بومبنگ بڑی ہوتی ہے. لو بومبنگ پتہ کیا ہوتی ہے؟ لو بومبنگ محبت کا سیلاب, محبت امڑ کر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر کبھی کوئی ڈانٹ رہا ہوتا ہے ماں کو, کبھی کوئی ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ تم اس کو بر وقت کیوں نہیں دودھ دیتی. اور بچہ جو ہے اس وقت بھی سیکھ رہا ہوتا ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے. تو یہ پکا سبق وہ اپنی کتاب میں لکھ لیتا ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے. تو پھر رونا کب تک جاری رہتا ہے آپ مجھے بتائیں گے؟ ساری عمر رونا جاری رہتا ہے کہ رونے سے کام بنتا ہے. ہمارے گھروں میں پرنسپل ہے کہ جو رو دے اس کا کام بن جاتا ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.